انسان کی لائف میں پریشانیاں تو کم نہیں ہوتی. کہیں پہ رزق کے مسائل ہیں, کہیں پہ کاروبار میں برکت نہیں ہے, کاروبار جو ہے وہ نقصان میں جا رہا ہے, کہیں پہ شادیاں نہیں ہو رہی, اور کہیں پہ جاب کے مسائل ہیں, کہیں پہ شادی شدہ میاں بیوی جو ہیں ان کے مسائل ہیں. سو انسان اوور آل جو ہے نا بہت سارے مسئلوں میں ہر وقت وہ پھنسا ہوا ہے. ٹھیک ہے, سو واٹ ڈو یو تھنک واٹ وی شوڈ ڈو, اور واٹ شوڈ بی دا سولوشن؟ سولوشن تو بہت ہی اس کا ایزی ہے, لیکن ہم لوگ دور ہو گئے ہیں اس سے. ہم لوگ سائیکالوجسٹ کے پاس چلے جائیں گے, موٹیویشنل اسپیکر کے پاس چلے جائیں گے, اور اپنے بابوں کے پاس چلے جائیں گے, اور لینے کے لیے کسی اور کے پاس چلے جائیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں آتے. ہم کیوں نہیں آتے ہیں؟ کیونکہ ہم قرآن کو چھوڑ بیٹھے ہیں, اللہ تعالیٰ کو چھوڑ بیٹھے ہیں, ہم رسول پاک کی حدیثوں کو چھوڑ بیٹھے ہیں. آل تو کہ ہم ہر نماز ان چیزوں کو چھوڑ کے بیٹھ گئے ہیں. تو جہاں سے مین پاور ہمیں ملتی ہے اس کو چھوڑ دیا, اور ادر ویز جو ہیں وہ we are looking to find that کہ ادر کیا شارٹ کٹ ایسے وے ہیں کہ جہاں سے ہمیں امیڈیٹ سولوشن مل جائے. حالانکہ شارٹ کٹ میرے خیال میں اسلام کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ میں ہوں. اللہ تعالیٰ جو مانتے ہیں مسلمانوں کی, ہم بیسیکلی بات کر رہے ہیں نا, کہ مسلمانوں کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس ہی آنا چاہیے. سب سے پہلے تو شارٹ وے ہے کہ وہ نماز پڑھے, ریگولر نماز میں ہو جائے, ان کی زندگی میں ویسی برکتیں آ جاتی ہیں. پھر آ جاتا ہے قرآن پاک آ جاتا ہے. کیا قرآن پاک میں کوئی ایسی سورز یا کچھ ایسا وظیفہ لوگ بڑا مانتے ہیں, کرتے ہیں, کیا کوئی ایسا پیٹرن ہے کہ جس کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس کی مدد سے یا اس سے آپ کے یہ مسئلے مسائل ختم ہوتے ہیں یا کم ہوتے ہیں؟ مسئلے مسائل تو ختم ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ وظیفہ جو ہے نا, قرآن پاک پورا ہی ہمارے پاس ایک وظیفے کے طور پہ ہے. اور اس میں وظیفہ اگر ہم آپ کو یہ بھی کہہ دینا کہ مزمل پڑھو 21 دفعہ, 41 دفعہ سورہ یاسین پڑھو, یہ پڑھو وہ پڑھو, کام نہیں ہوتا. کیونکہ بلیو کی کمی ہے. بلیو وہ ہے جو آپ اپنا وظیفہ کرتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں, آپ کو اس پہ بلیو ہے, آپ کا ہو جاتا ہے. مجھے آیت الکرسی پہ بلیو ہے, میرا کام ہو جاتا ہے. اپنے اپنے بلیوز کی بات ہوتی ہے. جس نے کرنا ہے وہ صرف چھوٹا اللہ کا نام بھی لے لے گا نا, تو اس کے بلیو کے ساتھ وہ کام ہو جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمارے بلیوز ختم ہو گئے ہیں. کیوں ختم ہو گئے ہیں؟ ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں قرآن پاک میں اللہ نے کیا کہا ہے. قرآن پاک کے بارے میں اگر آپ پوچھیں تو قرآن پاک میں ہمارے جو علماء ہیں, انہوں نے, ہمارے جو اسکالرز ہیں, انہوں نے بیسیکلی مختلف صورتوں کو جمع کر کے نا ایک وظائف کے طور پہ بتا دیا ہوا ہے. جیسے اب 2 صورتیں ہیں اسلامک اسکالرس کے مطابق, قرآن پاک کی 2 صورتیں ہیں, سورۃ فجر اور سورۃ واقعہ, جس کو اگر آپ ریگولرلی پڑھتے ہیں تو آپ کے بہت سے مسائل جو ہے نا ان سے حل ہو جاتے ہیں. تو یو آر سیئنگ دیٹ دیز 2 سورہز یہ آپ ایز اے ریمیڈی لے سکتے ہیں؟ یس, بالکل لے سکتے ہیں. اوکے, تو کیا ہے بیسیکلی ان میں؟ سورۃ فجر ہے. سورۃ فجر میں تو یہ ہے کہ پہلی جو 4 آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں مختلف چیزوں کی, جیسے برکت والے دنوں کی, رات کی, ان چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں. قسمیں کھانے کے بعد 3 قوموں کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے, قوم عاد کا, قوم سمود کا, قوم فرعون کا. بیسیکلی یہ سارا مقصد ہمیں بتانے کے لیے تھا کہ وہ لوگ جو تھے نا, قوم عاد کی بات کریں, سمود کی, فرعون کی, یہ سب اپنے آپ میں بڑے, اپنے آپ کو خدا سمجھتے تھے. قوم عاد اور سمود وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اتنی بڑی بلڈنگیں بنا کے کہا تھا کہ کون ہے ہمیں جو تباہ کر سکتا ہے, یہ ہم نے بنائی ہیں. اس کے بعد یہ فرعون تھا, وہ تو کہتا ہے سب کو پتا کہ وہ میں تو ہے ہی خدا ہوں. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے ریزہ ریزہ کر دیا ہے. یہی بیسیکلی سورۃ فجر کا جو ہے نا, یہی جو ہے نا سورۃ فجر میں جو ہے نا ایکسپلین کیا گیا ہے کہ ان لوگوں کا حال دیکھ لو تو تم لوگ کیوں نہ شکری کرتے ہو. اسی طرح سورۃ واقعہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی ذکر کیا ہے کہ سورۃ واقعہ بیسیکلی اٹس آل اباؤٹ یور دا ڈے آف ججمنٹ. اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ ایک دن ہے, مقرر ہے, جب فیصلہ کیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے اس پہ 3 لوگوں کا ذکر کیا ہے. 3 طرح کو لوگوں کو بیسیکلی 3 طرح کے کیٹیگرائز میں اللہ تعالیٰ نے ڈیوائڈ کیا ہے. پہلے وہ جو رائٹ ہینڈ پہ ہوں گے, بیسیکلی وہ جنتی ہوں گے. لیفٹ ہینڈ والے جو کہ لیفٹ ہینڈ پہ جب قیامت کے دن لوگوں کو بلایا جائے گا, کہ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا کہ کم ٹو دا لیفٹ سائڈ, تو وہ دوزخ والے ہوں گے. اور تیسرے وہ لوگ ہوں گے جو کہ فرنٹ لائن پہ ہوں گے, فارموسٹ نیئرسٹ ٹو اللہ, اور وہ اللہ کے قریب ہوں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی اس میں پورا یہی ذکر کیا ہے کہ رائٹ والے جو ہیں ان کے کیا کیا بینیفٹس ہوں گے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے حوروں کا ذکر کیا ہے, سب سے پہلے حوروں کا ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مطلب پھل فروٹ جنت ان چیزوں کا ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے, اور دوزخی والوں کو, جہنمیوں کو بھی ذکر کیا کہ ان کو کیا کیا سزائیں ملیں گی, کیا کھانا پڑے گا. زقوم, ٹری آف زقوم کھایا جائے گا, بوائلنگ واٹر ملے گا, تو وہ بھی ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر. دین ان ساری چیزوں کا ڈسکس کرنے کا پرپز صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کیا ہے ان دونوں صورتوں کے اندر کہ پھر تم کس بات کی ناشکری کرتے ہو. ایسا ہی ہے بیسیکلی, یا اگر تو تم کریٹر ہو تو پھر ثابت کرو اس چیز کو, کر کے دکھاؤ. جب تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں
تو میں اللہ جو ہے وہ تمہیں نعمتیں ساری دے رہا ہے تو پھر تم کس چیز کا ناشکری کرتے ہو. بیسیکلی یہ ہائی لائٹ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ دین وائی, کہ تم نے کیوں سبق نہیں سیکھا, تم نے کیوں غریبوں کی مدد نہیں کی, یتیموں کا حق ان کو نہیں دیا. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں ڈسکس کی اللہ تعالیٰ نے. دین اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو, نعمتیں لینا چاہتے ہو, تو ان لوگوں کو ٹیک کیئر کرو, عبادت کرو. ٹھیک ہے, اور سب سے بڑی جو چیز ہے موسٹ امپورٹنٹ وہ گریٹیٹیوڈ ہے. گریٹیٹیوڈ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اتنی دفعہ ایکسپلین کیا ہے کہ ناشکری جسے ہم کہتے ہیں کہ ان گریٹیٹیوڈ ہے ناشکری. گریٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ شکر کرنا. جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو رکھی ہوئی ہیں نعمتیں آپ کو دی ہیں, آپ شکر ادا کرو, وچ مینس کہ اگر آپ شکر ادا کرتے ہو تو یو ول گیٹ مور, آپ کو اور ملیں گی اور ملیں گی. لیکن اگر موسٹلی آپ دیکھیں کہ لوگوں کا بیہیویئر جو ہے وہ کمپلیننگ میں ہوتا ہے. ایون دے گڈ تھنگ, دے گاٹ گڈ تھنگ, پیسہ بھی ہے, صحت بھی ہے, رزق بھی ہے, سب کچھ ہے, بس اسٹل آپ ان سے پوچھو کیسا جا رہا ہے, کیسی لائف ہے, دے ول آلویز کمپلین. سو یہی اللہ تعالیٰ ایڈریس کرتے ہیں اس ایشو کو کہ یو ہیو ٹو بی ان گریٹیٹیوڈ, کہ ہمیشہ شکر گزاری کا ایلیمنٹ اپنے اندر پیدا کرو. اگر وہ آئے گا تو رزق بڑھے گا. وہی قرآن پاک کی آیت ہے نا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور دیا جائے گا. یس, وہی ہے. The thing is کہ اب ان صورتوں کو کس ٹائم پہ پڑھنا چاہیے. اسلامک اسکالرس کے مطابق جو ہے فجر ہے نا, اس کو تو فجر کے ٹائم میں پڑھنا چاہیے, تاکہ سورہ فجر کو آفٹر فجر. اور جو سورۃ واقعہ ہے اس کو زیادہ تر جو اسکالرز ہیں نا وہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ مغرب کے بعد پڑھا جائے. اور اس کے اندر ایک یہ بھی چیز ہے کہ اگر دیکھیں اب تک جو سچویشن چل رہی ہے نا وہ جسٹ عربک پڑھ رہے ہیں لوگ, پاکستان کی بات کریں یا ایشیا کی, تو اصل جو پرپز اگر آپ ایسنس لینا چاہتے ہیں صحیح طرح سے تو آپ اس کے میننگ پہ جاؤ. اللہ تعالیٰ نے ان دو صورتوں میں اتنا کچھ ایکسپلین کیا ہے کہ اگر آپ اس کو پڑھتے ہو تو آپ کی جو ہے نا وہ دماغ کی جو ہے نا نوٹس وہ اوپن ہوتی ہیں اور آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یار واٹ اللہ از ٹاکنگ اباؤٹ. تو آپ کو یہی کوشش کرنی چاہیے انسان کو کہ پہلے تو اس کے میننگ کو سمجھے اور سلولی اس کو فجر کے بعد اور مغرب کے بعد ان کو اپنی لائف کا پارٹ بنائے اور ایک پریکٹس کر لے. میں بھی 1 ویک 2 ویک 3 ویک یا 30 days 40 days کچھ پریکٹس کرے, اینڈ دین آپ دیکھو کہ آپ کی لائف کے اندر کیا چینج. پریکٹس ود دی میننگ.